أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم سامعین کرام، حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت بڑا کرم فرمایا ہے کہ اس کو پیدا کیا. جب اس کو پیدا کیا تو یہ کسی چیز کو جانتا نہیں. یہ آگ پکڑ کر منہ میں ڈال سکتا ہے، چھری پکڑ کر اپنے ہی ہاتھوں پہ چلا سکتا ہے. اس کو نفع اور نقصان کا کوئی علم نہیں ہوتا. اللہ عز الجلال فرماتے ہیں کہ جب تم ابھی دنیا میں آنکھ کھولتے ہو تو لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. اور پھر اللہ عز الجلال آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے تمہیں ایسی ایسی چیزیں عطا کرتا ہے کہ تم اپنے نفع اور نقصان کو پہچانتے ہو، بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہو، اور اپنے دوست اور دشمن کو پہچانتے ہو. ہم سب ہی اس مرحلے سے گزرے ہیں کہ بچپن میں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کنویں میں
چھلانگ لگانے سے موت واقع ہو جائے گی یا موت واقع نہیں ہوگی۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ یہ جو بچہ ہے موسیٰ علیہ السلام یہ بھی بنو اسرائیل کی اولاد ہی ہے، اور مجھے جو بتلایا گیا ہے کہ یہ میرے دشمن ہیں، وہ قبطی تھا، تو اس نے اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ ذوالجلال نے جس کو بچانا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں فرعون کے گھر آسیہ کی گود میں پالا ہے، اور فرعون کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ یہی شخص واقعتاً میرے یہ تخت اور بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، دودھ پینے کی عمر تھی۔ فرعون نے ان کے قتل کا ارادہ کیا، کئی بچوں کو مار چکا تھا اور کئی بچوں کو ذبح کر چکا تھا، اور بہت سی عورتوں اور خواتین کو لونڈیاں بنا چکا تھا۔ لیکن آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، اس کو تو اتنا بھی شعور نہیں، یہ تو آگ بھی پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے کر منہ میں ڈال رہا ہے، تو آپ اس معصوم بچے کو قتل کرتے ہیں۔ بچے کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، لیکن جب شعور کی یہ زندگی آتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ دنیاوی منافع، نقصانات، ان سب چیزوں کی تربیت والدین اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ یہ چیز نقصان والی ہے، یہ چیز نفع والی ہے، یہ فائدے والی ہے، اور اللہ ذوالجلال بھی آدمی کو سارا کچھ سکھا دیتے ہیں۔ وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ جو چیز تم بالکل جانتے نہیں تھے اللہ ذوالجلال تمہارے سامنے ان چیزوں کو بھی روشن کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ سلیقہ، کمانے کا طریقہ، اپنے ذاتی اور مالی نفع اور نقصان کے طریقے، یہ تو انسان اپنے تجربے سے، اپنے والدین سے، لوگوں سے سن سنا کر سیکھ لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ ذوالجلال تک پہنچنے کا طریقہ، جنت میں جانے کا طریقہ، اور نیکی اور بدی، اللہ ذوالجلال کی منشا، اللہ کی رضا کی زندگی، اس کو پہچاننے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ذوالجلال آسمان سے ایک شخص کو منتخب کرتے ہیں، اس کو اپنا رسول اور نبی بنا لیتے ہیں، اور اپنا پیغام وحی کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے اس انسان تک پہنچاتے ہیں۔ اس انسان کو ہم رسول کہتے ہیں، اس کو ہم نبی کہتے ہیں۔ وہ بھی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو کیا سکھاتا ہے کہ اچھا طریقہ کمانے کا کیا ہے، برا طریقہ کمانے کا کیا ہے۔ لوگ پہلے شراب کی تجارت بھی کرتے تھے، لوگ جوا بھی کھیلتے تھے، لوگ چوری اور ڈاکے سے بھی مال بنا لیتے تھے، لوگ کسی کو تاوان ڈال کر بھی جبراً بھی کسی کا مال چھین لیتے تھے، اس لیے کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ میرا مالی نفع کس چیز میں ہے۔ سودی کاروبار بھی کرتے تھے، کاروبار دنیا کے چلتے تھے، لیکن پیغمبر آ کر کیا بتلاتا ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم ایسی زندگی گزارو جو اللہ کو پسند آ جائے۔ جو زندگی اللہ کی بندگی میں ہو، اللہ کی پسند والی زندگی گزارو،
اور پیغمبر بالکل لوگوں کے سامنے دونوں راستے واضح کر دیتا ہے کہ یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، دونوں راستوں میں انتخاب کا اختیار اللہ ذو الجلال نے انسان کو دیا ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، یہ وہی امانت اور ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر ڈال دی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، خواہ یہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر اللہ کی رضا حاصل کر لے، یا اللہ کی ناشکری کر کے، اللہ سے کفر کر کے اللہ ذو الجلال کی ناراضگی، یہ انسان اپنے لیے اس کا انتخاب کر لے، یہ انسان کا اپنا آگے اختیار ہے۔ آئیے یہ علم جو انسان کو اللہ کی رضا، پسند اور ناپسند کا علم سکھاتا ہے، اس چیز کی پہچان کہ اللہ کی پسند اور ناپسند کیا ہے، یہ انسان کے اوپر نہیں چھوڑی۔ کسی کو شراب بڑی اچھی لگتی ہوگی اور کسی کو کسی پر ظلم، یہ بڑا اس کا دل مطمئن ہوتا ہوگا کہ وہ بھیڑیا بن کر لوگوں پہ ظلم کرے اور بڑا خوش ہو۔ کسی کو بغیر اپنا خون اور پسینہ ایک کیے کسی کا مال نظر آئے اور وہ قوت سے، ڈاکے سے، چوری سے، رشوت سے، سود کے ذریعے وہ مال کما لے، لیکن اللہ کی پسند اور ناپسند کا علم، اس کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ آخری پیغمبر اس آخری امت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں علم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام جب مسلمان ہوتے، کلمہ پڑھ لیتے، تو اس کے بعد سب سے پہلا علم جو ان پر واجب ہوتا وہ وضو اور نماز کا طریقہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب کلمہ پڑھتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کر لیتے۔ کیا معنی؟ بیعت کا معنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے۔ بیع کا معنی خرید و فروخت ہی ہوتا ہے نا، بیع خرید و فروخت، کہ ہم اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی چیز کا سودا ہوا ہے نا، تو جب اس کو پکا کرنا ہو، عرب میں یہ طریقہ تھا کہ جب کسی چیز کا سودا ہو اس کو پکا کرنا ہونا کہ جی ٹھیک ہے، اب باتیں تو بڑی ہو گئیں، یہ اتنے مانگتا ہے، یہ اتنے دیتا ہے، وہ اتنے مانگتا ہے، یہ اتنے دیتا ہے، یہ باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن جب بات پکی ہو جائے تو پھر بائع اور مشتری اپنا اپنا ہاتھ نکال کر ایک دوسرے کے ہاتھ پہ رکھ دیتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ بیع پکی ہو گئی، اس کے بعد سودا منسوخ نہیں ہوگا۔ منظور ہے دونوں کو، اس لیے ان دونوں نے ایک دوسرے پہ ہاتھ مارا نا کہ لو جی بیعت پکی ہوگی، یہ خرید و فروخت یہ پکی ہوگی۔ بیعت کا لفظ بھی بیع سے ہے۔ جب کوئی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتا تھا تو اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ میں نے جو اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اپنی زندگی، اپنا جان اور مال یہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، اس کے بدلے آپ مجھے جنت کی ضمانت دیں گے، تو یہ سودا پکا ہے، ہاتھ نکالیے اور ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس سودے کو پکا کر لیجئے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے اسلام کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری دی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا،
تو آپ نے اپنا ہاتھ نکالا تاکہ یہ بیعت کر لے، یہ سودا پکا ہو جائے کہ آج کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کے لیے اس کا عہد کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکالا تھا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہاتھ نکالا ہاتھ پہ رکھنے کے لیے، پھر واپس کر لیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ عمر کیا کوئی ابھی شک رہ گیا؟ ابھی تک آپ نہیں پہچان سکے کہ اللہ ہی سب سے بڑا بادشاہ ہے، لا الہ الا اللہ میں شک ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، شک نہیں، مجھے اپنی زندگی کے گناہ یاد آ رہے ہیں کہ میں نے بڑا ظلم کیا مسلمانوں پہ، اسلام اور صاحب اسلام کی دشمنی اور عداوت میں آخر تک گیا ہوں، ان گناہوں کا کیا بنے؟ تو آپ نے فرمایا ابسط یدک، اپنے ہاتھ کو نکال لو، بیعت کر لو، فإن الاسلام یجب ما کان قبلہ، مسلمان ہو جاؤ، یہ اسلام اس سے پہلے جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں سب کو ختم کر دیتا ہے۔ بیعت پکی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام جب یہی کلمہ پڑھتے اور یہ سودا پکا ہو جاتا، اس کے بعد سب سے پہلا علم، چونکہ لا الہ الا اللہ کا تو ان کو پتہ ہوتا تھا، ویسے آج کل یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کسی کو اسلام کے اندر لانا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ اس غیر مسلم کو صرف کلمہ ہی نہ پڑھا دیں، بلکہ کلمہ پڑھاتے ہوئے اس کو بتلائیں بھی کہ اس کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی اور لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ وہ لوگ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے۔ ابو جہل کو دیکھیں، بڑے بڑے جو کافروں کے سردار تھے، جو اللہ کو مانتے بھی تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، اللہ کی بڑی بڑی صفات کو بھی مانتے تھے، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ ان کو اس کے معنی کا علم تھا، معنی کا علم تھا۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھی 360 بتوں کے سامنے سر کو جھکانا ہے، اگر لا کی نفی کرنے کے بعد بھی شرک کرنا ہے اور ان بتوں سے ہی مانگنا ہے جو فوت ہو چکے ہیں اولیاء اور انبیاء، ان کے آستانوں پہ ہی سر جھکانا ہے، تو پھر لا کی نفی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا۔ یہ تو پھر دل اور زندگی اور زبان اور، یہ تو پھر دوگلا کام ہو جاتا ہے نا، جس کو نفاق کہتے ہیں، جس کو منافقت کہتے ہیں۔ یہ لوگ لا نہیں کہتے تھے، لا الہ، اس کو مانتے ہی نہیں تھے، اور محمد الرسول اللہ بھی نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ وہ عرب تھے، ان کو پتہ تھا کہ اگر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو عبداللہ کا بیٹا ہے اس کو رسول کہہ دیا تو پھر ہماری ذمہ داری کیا بنے گی؟ یہ تو ایک سودا ہو جائے گا، یہ تو ایک حلف ہو جائے گا، یہ تو ایک معاہدہ ہو جائے گا، زندگی کا، مال دولت کا، اولاد کا سارا سودا ہو جائے گا۔ نہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، نہ وہ آپ کو رسول اللہ کہتے تھے۔ آج اگر ہم کسی کو اسلام میں لائیں تو ہمیں ضروری ہے اس کو نماز اور اس کا نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ سکھانے سے پہلے کہ اس کو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا ترجمہ بھی بتائیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے واجبات اور اس کے لوازم کیا ہیں۔ شاید میں نے ایک دفعہ آپ کو بتلایا تھا کہ ہمارے جماعت کے ایک بہت ہی محترم بزرگ عالم دین اور بڑے قابل فخر اسلام کے داعی حافظ محمد عبداللہ صاحب بھاولپوری رحمہ اللہ، ان کے پاس کچھ ساتھی بڑے شوق سے ایک آدمی کو لے آئے کہ یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کہ یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ وہ بڑے زیرک انسان تھے،
پروفیسر تھے، پڑھے لکھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ آپ کس لیے مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کو اسلام کی کون سی خوبی اچھی لگی اور آپ کو عیسائیت سے نفرت کیوں ہوئی؟ وہ اس کا نہ کوئی اس نے جواب نہ دیا کہ میں مسلمان کیوں ہونا چاہتا ہوں اور مجھے عیسائیت کے اندر کون سی خرابی نظر آئی ہے۔ آپ صاحب کہنے لگے کہ بھائی اس کو لے جاؤ اور پہلے اس کو سمجھا کر لاؤ، اس کو پھر کلمہ پڑھائیں۔ وہ لے گئے، اگلے جمعے پھر لے آئے، کہنے لگے جی آپ صاحب اس کو کلمہ پڑھائیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ اتنا تو بتا دیں کہ آخر آپ ایک دین، ایک مذہب چھوڑ کر دوسرے دین میں آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں؟ وہ اس کا جواب پھر نہ دے سکا تو آپ سب کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا کہ اس کو سمجھاؤ، پہلے اس کو پتہ تو چلے نا۔ وہ بڑے ناراض ہوئے، دیکھو جی ایک آدمی مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے، آپ صاحب نے آگے سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ آپ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس سوال کا جواب دے۔ اس نے کہا جی اصل میں تو اس لیے مسلمان ہونا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں ہی اکیلا عیسائیوں کا گھر ہوں، اکیلا ہوں، اور باقی سارے مسلمان ہیں۔ وہ سارے مجلس میں، گھروں میں، جہاں بھی ہوں بیٹھے ہوتے ہیں اور حقہ پیتے ہیں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے حقہ پینے کو، تو وہ مجھے حقہ نہیں پینے دیتے کہ یہ عیسائی ہے، غیر مسلم، حقہ نہیں پینے دیتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی آپ کلمہ پڑھا دیں، تو وہ مجھے حقہ تو پینے دیں، مجھے اٹھائیں گے تو نہیں کہ یہ غیر مسلم ہے۔ آپ صاحب ان سے کہتے ہیں کہ اچھا یہ حقہ پینے والا مسلمان بننے والا ہے، تو اس طرح کے مسلمان تو پہلے ہی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہیں، اس طرح کے مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں۔ اور حقیقت ہے کہ ہمارے پاس چونکہ اس طرح کے یہ کیس آتے ہیں، اگر کسی سے یہ پوچھ لیں کہ آخر آپ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ ایک اتنا بڑا عہد ہے، اتنا بڑا یہ معاہدہ ہے، ایک اتنا بڑا حلف ہے، زندگی کا سودا ہے، ایک دین کو چھوڑنے کا دوسرے میں آنے کا کیا اس میں فضائل، کیا حکمت اور اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ کو بہت سے لوگ اسی طرح کے آپ کو ملیں گے کہ جیسے حقہ پینے کے لیے ایک مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، آج کل کے دور میں اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو ہمیں یہ بھی سمجھانا پڑے گا، یہ علم اس کو دینا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ جو تم پڑھ رہے ہو، محمد الرسول اللہ کی شہادت دے رہے ہو، اس کا مفہوم، اس کا تقاضا، اس کا معنی کیا ہے، تاکہ وہ دیکھ کر بصیرت سے چلے کہ میں نے کون سے راستے میں قدم رکھنا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ آپ کسی محکمے میں بھرتی ہوتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں۔ کئی لوگ فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں، جب 15-20 دن وہ اپنی سختی اور اپنا وہ نظام اور ٹائم ٹیبل ان کو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں تو مزے کی نیند سوتے تھے اور یہاں تو گالی بھی کھانی پڑتی ہیں اور بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اطاعت شعار بننے کے لیے یہاں تو بڑی سخت ٹریننگ ہے، کئی بھاگتے ہیں، 21 دن کی ٹریننگ لینے کے لیے جاتے ہیں کئی شوق سے کہ چلو لے لیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا جو ہے نا بھاری کام ہے اور یہ بڑا مشکل ہے، اور پھر بھاگتے ہیں وہاں سے، کوشش کرتے ہیں کہ جان چھڑائیں۔ بھائیوں، یہ تقاضے ہمیں خود بھی سمجھنے چاہیے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا علم جو انسان پر واجب ہے ایک مومن بننے کے لیے، وہ یہ علم ہے جو اپنے پیغمبر سے اللہ نے کہا فَاعْلَمْ، اے پیغمبر تو بھی جان لے، سیکھ لے اس بات کو
انہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے قابل نہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو بھائیو، علم سیکھنا، توحید کا علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کے اقرار کا علم کہ اس کا کیا تقاضا ہے، یہ سب سے پہلا فرض ہے ہمارے اوپر۔ اور دوسرا فرض اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ وضو کا طریقہ، اول ما یعلمہ، آپ سب سے پہلے جو مسلمان ہونے والے کو سکھاتے، یہ سکھاتے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد سب سے پہلا علم یہی شروع ہوتا ہے۔ یہ علم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی پسند اور ناپسند کا علم، یہ ہمیں قرآن اور سنت سے ملے گا۔ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر فرض ہے علم کو حاصل کرنا۔ یہ اسکول اور کالج ان کے مین گیٹ پہ لکھا ہوتا ہے، مین گیٹ پہ لکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے، کفار کو دبا کر رکھنے کے لیے وہ علم بھی ضروری ہے جس علم کے ذریعے انسان کے پاس قوت جمع ہو جائے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اتنی قوت جمع کرو، اتنا کچھ اپنے پاس ذخیرہ کرو، قوت جمع کرو کہ جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں پر روب ڈال سکو، اپنے دشمنوں کو تم روب میں رکھ سکو، وآخرین من دونہم، اور جتنے ارد گرد کے لوگ ہوں وہ بھی آپ سے ڈر رہے ہوں کہ مسلمانوں کے پاس ایک قوت ہے۔ یہ علم، یہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، انگلش سیکھنا، یہ علوم ہیں، یہ مسلمانوں کو سیکھنے چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، جو سب سے پہلا فرض طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم میں آتا ہے، وہ دین کا علم ہے، قرآن اور سنت کا علم ہے، اللہ کی پسند اور ناپسند کو پہچاننے کا علم ہے۔ اگر دنیا کے سارے علوم ہوں، بڑی ترقی ہو، لیکن اللہ ذوالجلال کی رضا اور ناراضگی کے چیزوں کا علم نہ ہو، تو پھر بھی انسان کامیابی کے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ دنیا نے بڑی بڑی ترقی کی ہے، غیر مسلم ممالک کے پاس بڑا کچھ ہے، لیکن وہ اللہ ذوالجلال کی معرفت اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے دور ہیں۔ ان کو ان کی کوئی معرفت اور پہچان نہیں ہے، اور کتنی بھی ترقی کر جائیں، آخر جب تک وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی رسالت کا اقرار نہیں کریں گے، اتنی دیر تک وہ جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، ہمیں یہ علم جو قرآن اور سنت کا علم ہے، اتنا تو ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے فرائض کو ادا کر سکے، توحید کو پہچانیں، رسالت کو پہچانیں، اس کے کیا تقاضے ہیں ہمارے اوپر، اور نماز کا اس کو طریقہ آتا ہو۔ کوئی تاجر ہے، کاروبار کرتا ہے، تو کاروبار کرنے سے پہلے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کاروبار اللہ کو پسند ہے اور کون سا ناپسند ہے، کون سا کاروبار یہ جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہا ہے، کون سا کاروبار اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت بن جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے بھی حاصل کریں اور مکان بنائیں، لکھ دیں ھذا من فضل ربی،
اللہ کا فضل وہ ہوگا کہ جو حلال ذریعے سے آیا ہو، اور اللہ کی طرف سے عذاب اور لعنت، اللہ کی پھٹکار کا سبب وہ مکان اور وہ دولت ہوگی کہ جو اللہ عز الجلال کے ناپسندیدہ طریقوں سے کمایا ہو۔ یہ علم حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، خلافت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ علم سکھایا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ نے یہ لگائی تھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ ان پڑھ لوگوں میں اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی وحی کی آیات پڑھتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کو پاک صاف بناتے ہیں۔ یہ چار جگہ پہ اللہ عز الجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب رسالت، اس کا یہ فرض اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ قرآن اور سنت کا علم سکھاتے ہیں۔ خلفائے راشدین انہوں نے بھی اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ آپ نے زید بن ثابت کو کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ یہودیوں کی زبان سیکھیں تاکہ ان کے خط کو پڑھنا، اس کا جواب دینا، اور پھر اسلام کے داعی اور ترجمان بن کر دوسری دنیا اور دوسرے خطوں میں جا کر اسلام کی پہچان کروانا، یہ بھی ایک ہمارا فرض ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان سیکھنے کا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھی یہ دیا تھا۔ اب پتہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی مولوی بڑے دقیانوسی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی انگلش پڑھنا گناہ ہے۔ اب پتہ نہیں ہم یہ جب سے علماء سے رابطہ، شعور کی زندگی اللہ نے دی، اور جب سے اپنے اساتذہ سے اور بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے لوگوں سے یہ ہم ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمیں تو آج تک ایسا کوئی نظر نہیں آیا کہ جس نے یہ کہا یہ کہا ہو کہ انگلش نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اساتذہ میں اور مفتی حضرات میں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث میں آج تک کوئی نظر نہیں آیا کہ جس نے یہ کہا ہو جی یہ بجلی نہیں لگوانی چاہیے، جی یہ پتہ نہیں ریڈیو جن بولتا ہے، جی یہ پتہ نہیں انگلش نہیں سیکھنی چاہیے، یہ کفر کی زبان ہے۔ ہمیں تو کوئی نہیں ملا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت سے کہا تھا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو، یہ پتہ چلے کہ یہ سازشیں کیا کرتے ہیں، ان کے خط کیا آتے ہیں۔ عبرانی زبان سیکھو، عیسائیوں کی زبان سیکھو، ان کے خط آتے ہیں، اور ان کے یہ جواب کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فارسی زبان کے ماہر تھے، فارسی زبان جانتے تھے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فارس کے سارے حالات بتلاتے تھے، اور عربی زبان بھی انہوں نے آ کر سیکھی۔ بھائیوں، جس چیز کی طرف میں آپ حضرات کو آج کے اس خطبے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تو سیکھی سکھائی جا رہی ہیں، لیکن اگر ہم سب سے پیچھے ہیں تو وہ قرآن اور سنت کا علم ہے، وہ اپنے فرائض اور اپنے واجبات کا علم ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے جب سے مسلمانوں میں ایسی حکومتیں آئیں کہ جنہوں نے قرآن اور سنت کے علم کو چھوڑ کر انہوں نے دنیا کے علوم کو زیادہ ترویج اور ترقی دی، جب سے انگریز کا تسلط مسلمان ملکوں پہ ہوا تو یہ تقسیم ہو گئی
کہ نظام حکومت چلانے کے لیے اور علوم کی ضرورت ہے، اور فتویٰ دینے کے لیے، مولوی بننے کے لیے خاص علوم کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حکومت کی سرپرستی ختم ہو گئی، اور دین کو قائم رکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو قائم رکھنے کے لیے، اللہ کی وحی کو زندہ رکھنے کے لیے، یہ قرآن اور سنت کے علوم یہ پھر دینی مدارس کی شکل میں آئے۔ ابھی کل ہی ایک صاحب میرے پاس بیٹھے مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ اتنا کچھ پڑھاتے ہیں دینی مدارس میں، قرآن اور سنت پڑھاتے ہیں، لیکن آپ دینی مدارس میں لوگوں کو ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے، انجینئر کیوں نہیں بناتے، سائنسدان کیوں نہیں بناتے؟ یہ ایک بہت بڑا اعتراض اٹھا تھا پچھلے دور میں کہ جی آپ اتنا کچھ پڑھاتے ہیں لیکن آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بنا دیتے؟ میرے بھائیوں، کوئی ان سے پوچھے کہ چلیے دینی مدارس میں تو عالم بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، قاضی بناتے ہیں، ڈاکٹر وہ نہیں بناتے، لیکن کیا جو کچھ حکومت کی سرپرستی میں پڑھایا جاتا ہے کیا وہ ڈاکٹر کو ساتھ عالم بھی بناتے؟ میٹرک تک، بلکہ میٹرک میں ہی آ کر تقسیم شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جی اعلیٰ تعلیم اس نے حاصل کرنی ہے اور اس نے اعلیٰ تعلیم نہیں، عام اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ وہاں ہی کہ یہ میٹرک میں 9ویں کلاس میں سائنس رکھی ہے کہ نہیں رکھی، وہاں سے ہی ایک تقسیم شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر مڈل کے بعد اس نے کس شعبے میں جانا ہے، ایف ایس سی میں اس نے کون کون سے مضامین اختیار کرنے ہیں اور کس شعبے میں اس نے یہ تخصص کرنا ہے، اور پھر ان شعبوں کے اندر پھر آگے شعبے ہیں۔ ڈاکٹری کا شعبہ ہے، ایم بی بی ایس تو بن جاتا ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن آگے پھر اس کے بہت سے شعبے ہیں کہ یہ کس شعبے کے اندر یہ اسپیشلسٹ بنے گا۔ تو کیا کوئی شعبہ ایسا بھی ہے کہ ایف ایس سی کے بعد اس کا یہ شعبہ ہو کہ یہ دین کا عالم، مفتی اور یہ قاضی بنے گا اور اس کو یہ جج کی کرسی پہ بٹھایا جائے گا کہ یہ قرآن اور سنت کا فیصلہ کرے گا؟ یہ چیز کوئی نظر نہیں آتی، اور ایسے ہو بھی نہیں سکتا، یہ ایسے ہوتا بھی نہیں۔ ایک عمومی تعلیم میٹرک تک تو ہر شخص کو حاصل کرنی چاہیے کہ بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس کے بعد پھر شعبے آگے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کیا ہے، ہم بھی اپنے مدارس میں، دینی مدارس میں بچوں کو میٹرک بھی، ایف اے بھی اور بی اے بھی اور ایم اے بھی ہم کرواتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ توجہ ان کی قرآن اور سنت پہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کی ضرورت جیسے ایک ڈاکٹر کی ہے، معاشرے کی زندگی کے لیے ان کو ایک سائنسدان کی ضرورت ہے اور ان کو انجینئر کی ضرورت ہے۔ کیا اس کو اپنا دین اور ایمان قائم رکھنے کے لیے ایک عالم کی ضرورت نہیں، جو ان کو یہ بتائے کہ اللہ کی پسند اور ناپسند کون کون سی چیز ہے؟ جب سارے شعبوں کے بڑے بڑے پی ایچ ڈی حضرات کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں جی، تو کیا یہ ہمیں احساس نہیں پیدا ہوتا کہ ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے، ہمیں خطبہ دینے والے کی ضرورت ہے، ہمیں دین سکھانے والے کی ضرورت ہے، مسائل بتلانے والے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں یہ بتلائے کہ ٹھیک ہے باقی کاموں کے ساتھ ساتھ جو جنت کو راستہ جاتا ہے وہ یہ ہے، اور جو جہنم کو راستہ جاتا ہے وہ یہ ہے، دونوں سامنے رکھ دے تاکہ لوگ من حلق علی بینہ
من حی علی بینہ کہ جو زندہ رہے وہ بصیرت پر رہے اور جو ہلاک ہو جائے وہ بھی بصیرت پر ہلاک ہو کہ میں کس راستے پہ جا رہا ہوں۔ دینی مدارس کے کردار پہ بہت سی انگلیاں بھی اٹھائی گئیں اور ان کو ایک فرسودہ معاشرے کے بیکار لوگ اور بالکل لا علم اور جاہل لوگ بھی ان کو قرار دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، جب تک قرآن اور دین کا علم اس دنیا کے اندر موجود ہے، یہ اس دنیا کے بقا کا محافظ ہے۔ جب دین کا علم، قرآن کا علم اس دنیا سے اٹھ جائے گا، دین اور قرآن کا علم اس دنیا سے اٹھ جائے گا، اس وقت یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ قرآن کے حروف جب تک اس دنیا میں موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ دین کا علم، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، توحید کا اقرار کرنے والے، جب تک اس کائنات کے کسی کونے میں کوئی ایک بھی اللہ کا بندہ موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الخلق کہ جب تک لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے، قرآن کو پڑھایا جا رہا ہے، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور جب یہ علم اٹھ گیا، لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ پڑھنے والے دنیا سے ختم ہو گئے، ایک بھی نہ رہا، اسلام کا نام لیوا کوئی بھی نہ رہا، تو پھر قیامت آ جائے گی، یہ دنیا ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اور قیامت کی نشانیوں میں یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ان یرفع العلم و یکثر الجہل، کہ علم اٹھ جائے گا، قرآن اور سنت کا علم، اور قرآن اور سنت سے جہالت یہ زیادہ ہو جائے گی۔ آپ کسی سے پوچھ کر تو دیکھیں نا جی، کہ کسی سے کلمہ سن کر تو دیکھیں، کسی سے کلمے کا ترجمہ سن کر تو دیکھیں، کسی سے آپ وضو اور نماز کا طریقہ تو سن کر دیکھیں، آپ کسی سے قرآن تو سن کر دیکھیں، آپ کسی سے قرآن کا ترجمہ تو سن کر دیکھیں۔ کتنے فیصد ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر، جس کو پڑھا لکھا معاشرہ کہا جاتا ہے، کہ جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، جن کو حدیث کا ترجمہ آتا ہے، کتنے فیصد لوگ؟ اور یہ قیامت کی علامت ہے کہ قرآن اور سنت کا علم یہ اٹھتا جائے اور جہالت یہ زیادہ ہوتی جائے۔ آپ نے فرمایا یفشو القلم، کہ کتابت یہ بہت زیادہ ہو جائے، کتابیں اب بہت زیادہ ہیں لیکن علم کم ہے، یہ بھی ایک قیامت کی علامت ہے۔ اس لیے بھائیوں، آج کل شوال کے مہینے میں دینی مدارس کے تعلیم کے سال کی ابتدا ہوتی ہے، سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں لوگ جس طرح اس دین اور دینی مدارس کو قائم رکھنے کے لیے قربانی دے رہے ہیں، ان کے تحفظ اور بقا کے لیے ساری پابندیوں کے باوجود یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اس دنیا کا تحفظ اور اس کے بقا کے ضامن وہ سب لوگ ہیں جو دینی مدارس کے محافظ ہیں، خواہ ان میں پڑھنے پڑھانے کے ذریعے اساتذہ اور طلباء ہیں، اور خواہ ان کو تحفظ دینے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس معاشرے کے لوگ ہیں۔ بڑی پابندیاں لگیں اور بڑی تکلیف ہوئی۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہمارے یہ کئی جو بھائی بزرگ کہتے ہیں نا کہ جی امریکہ تو ہمارے ایٹم بم سے ڈرتا ہے اور ہماری جدید
ٹیکنالوجی سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہمارے پاس چیز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ان چیزوں کے سرپرست اور ان چیزوں کے جو ہم نے محافظ اور ذمہ دار بنائے، یہ دشمنوں کو پتہ ہے کہ ہم ان کو خرید سکتے ہیں، ہم ان کو آگے فروخت کر سکتے ہیں، ہم ان کے ضمیر کو اور ان کی غیرت کو ہم یہ ڈالروں کے ذریعے ہم ان کو خرید سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کے ضمیر اور ایمان اور دین کو نہیں خرید سکتے تو وہ قرآن اور سنت کے حامل لوگ ہیں۔ امریکہ اور یورپ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس پوری دنیا میں ہمارے دشمن نمبر 1 ہیں، تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو وہابی کہا جاتا ہے، وہ لوگ ہیں کہ جن کو سلفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اگر آپ کا کوئی مطالعہ ہو، یعنی کوئی اچھے مضامین پڑھنے کا، تو ان کے یہ الفاظ ہیں کہ عدونا الحقیقی، عربی زبان کی عربی یہ اخبارات کے اندر چھپے امریکی وزیر خارجہ کے کہ عدونا الحقیقی السلفی ہے، کہ ہمارے حقیقی دشمن وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سعودی عرب میں پڑھا، وہاں سے عقیدہ توحید سیکھا، اور پاکستان میں، سعودی عرب میں، افغانستان میں، قبائلی علاقوں میں انہوں نے توحید اور قرآن، توحید اور سنت کی بنیاد پر اس چیز کو جہاد کا نام دیا۔ کہتے ہیں یہ سب سے بڑے ہمارے دشمن ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو حفظ کے مدارس میں بیچارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور سارا دن ہل کر وہ قرآن یاد کرتے رہتے ہیں، قرآن یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر بھی امریکہ نے بم برسائے کہ سب سے بڑے یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اب کیا یہ مدارس کے پاس کوئی ایٹم ہے؟ یہ کوئی ایٹم پڑا ہے؟ ایٹم تو حکمرانوں کے پاس پڑا ہے۔ اس ایٹم نے ہمیں کوئی تحفظ نہ دیا، اس ٹیکنالوجی نے ہمیں فروخت ہونے سے نہ بچایا، بلکہ ایسا بل بھی اس وقت آیا کہ یہ پوری قوم ڈالروں کے عوض اور اس معیشت کو استحکام دینے کے نام پہ اس کو فروخت کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اگر دشمن ڈرتا ہے تو وہ ایمان سے ڈرتا ہے، دشمن کو خوف ہے تو وہ ان مسلمانوں کے جذبے سے خوف ہے۔ یہ افغانستان میں امریکہ کو کیا ہوا؟ یہ ناکام کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے؟ اور پورے وسائل استعمال کر کے، ایٹمی اپنا اسلحہ استعمال کر کے پورے پہاڑوں کو اور پوری بستیوں کو اڑا کر اب بھی وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہے ہیں، یہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہے ہیں۔ اور سب سے اس وقت بھی باجوڑ کے علاقے میں اور دوسرے علاقوں میں سب سے بڑے ہدف ہیں تو یہ ان کے دینی مدارس ہیں۔ اللہ عز و جلال توفیق دے تمام مسلمانوں کو اور ہمارے پاکستانی مسلمان بھائیوں کو کہ وہ دینی مدارس کا ایسے ہی تحفظ کرتے رہیں، قرآن اور سنت کی تعلیم کی سرپرستی کرتے رہیں۔ یہ داخلے کے دن ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی نوجوان کو میٹرک کے بعد یا مڈل کے بعد اس کا ذہن تیار کر کے اس کو اس لائن پہ لے آتا ہے کہ وہ دین کا علم پڑھے، قرآن کا حافظ بنے، دین کا عالم بنے، تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوگی۔ اور اگر کوئی محلے میں، گاؤں میں جن کو آپ جانتے ہوں، کوئی کچھ غریب طالب علم بھی ہوتے ہیں، میٹرک کے بعد وہ اپنی جس کو یہ لوگ اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں اس کو جاری نہیں رکھ سکتے، تو بھائیوں اگر آپ کے ذریعے
ایسے طلبہ کا انتخاب کر کے ان کو دینی مدارس میں لانے کی آپ ترغیب دیں، اور آپ کی ترغیب اور آپ کے خرچے سے وہ شخص عالم بن جائے تو یہ ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ ذو الجلال توفیق دے کہ ان دینی مدارس کے اندر طلبہ اور علماء پڑھتے رہیں، ان کا تحفظ اور ان کا بقا ہوتا رہے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت یہ زندہ رہے۔ جب تک یہ زندہ ہے یہ دنیا قائم رہے گی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت علم قرآن اور سنت یہ اٹھ جائے گا، اس وقت یہ دنیا ساری کی ساری برباد ہو جائے گی۔ اللہ ذو الجلال ہمیں یہ شرف دے کہ ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں، دینی مدارس سے تعلق، طلباء سے تعلق، علماء سے تعلق، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قائل کر کے اس کے اندر طلباء کو لانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہماری روحانی غذا اور دینی رہنمائی کے لوگ بھی ہمیں ملتے رہیں۔ اللہ ذو الجلال ہمیں توفیق دے، ہمیں استقامت دے، اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ ذو الجلال ہمارے اندر عزم پیدا کرے کہ ہمیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں اللہ کے فضل سے اب کہہ رہے ہیں جی دینی مدارس پہ قیامت آنے والی ہے، اور جہادی لوگوں پہ قیامت آنے والی ہے، جی علماء کے اوپر قیامت آنے والی ہے۔ وہ قیامت تو اللہ کے حکم سے جب آئے گی، لیکن جب تک یہ جان ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن اور سنت کے علم کی دعوت دیتے رہیں گے، اور ہم دنیا کو وہ راستہ دکھاتے رہیں گے، توحید اور سنت کا راستہ جو دنیا کی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہی ہماری زندگی ہے۔ اللہ ذو الجلال اسی پر ہمیں استقامت دے، اسی کے اوپر ہی ہمارا خاتمہ ہو، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں قیامت کے دن اٹھائے جو قرآن اور سنت کے خادم تھے، پڑھنے پڑھانے میں یا ان کے لیے آواز اٹھانے میں۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی اسی پہ فرمائے، قیامت کے دن بھی اللہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، یہ ایک سوال ہے، کسی سائل نے یہ لکھا ہے کہ جو خامد اپنی بیوی سے بار بار کہتا ہے کہ یہ جو اولاد اور بچے ہیں یہ حرام کے ہیں، تو شرعاً اس خامد کے اوپر یہ کیا حد ہے، یا اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ واقعتاً یہ سوال تو بہت اہم ہے۔ کئی دفعہ خامند جب کوئی بیوی سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ فٹ اس طرح کی باتیں کہہ دیتا ہے کہ یہ جو اولاد ہے یہ حرام کی اولاد۔ یاد رکھیں کہ اگر خامند اپنی بیوی پر اس طرح کا الزام لگاتا ہے، اس طرح کی تہمت لگاتا ہے کہ یہ حرام کے بچے ہیں اور تو بدکار ہے، اب پھر نہیں سمجھ آتی کہ وہ خامند اس بیوی کے ساتھ کیسے رہتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی جہالت کہہ لیں یا اس خامند کی بے وقوفی کہہ لیں۔ اگر کوئی خامند اپنی بیوی پر یہ تہمت لگائے، یا تو اس کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکا تو پھر لعان ہوگا،
پھر لعان ہوگا۔ یہ مسئلہ شاید پہلے کسی نے شاید پوچھا نہیں تھا، آپ حضرات اس کو پہچان لیں، یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ اگر خامد گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر لعان ہوگا۔ لعان کا یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ آج کل جو یعنی موجودہ عدالتیں ہیں، پتہ نہیں مجھے اس چیز کا کہ وہ لعان کے بارے میں کوئی شریعت کا فیصلہ کرتی ہیں یا وہ شیطانی فیصلے کرتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر کسی عالم کے پاس وہ فیصلہ آ جائے، بیوی آ کر کہہ دے یا خامد کہہ دے کہ میری بیوی یہ بدکار ہے، تو ہم اس سے پوچھیں گے یا پنچایت پوچھے گی، عالم پوچھے گا، اگر شرعی قاضی ہو وہ پوچھے گا کہ گواہ پیش کرو۔ خامد کہتا ہے جی میرے پاس گواہ نہیں، پھر 5 قسمیں خامد کو اٹھانی پڑیں گی اور 5 قسمیں عورت کو اٹھانی پڑیں گی۔ 5 قسمیں وہ خامد اٹھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور 5 قسمیں وہ عورت اٹھائے گی۔ 5ویں قسم میں وہ کہے گی کہ اگر یہ سچا ہے میں جھوٹی ہوں تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ اس کو عربی زبان میں لعان کہتے ہیں، شریعت کے اصطلاح میں اور قرآن کریم کی اصطلاح میں لعان ہے، ایک دوسرے پر وہ لعنت کریں۔ اس لعان کے بعد لا یجتمعان ابدا، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور یہ ساری زندگی پھر یہ خامد اور بیوی اکٹھے نہیں ہو سکتے، لا یجتمعان ابدا۔ اس لیے بھائیو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، ذرا زبان کو سنبھال کر استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں کوئی بات ہو کہہ دیں بس یہ تیری اولاد حرام کی ہے۔ اب یہ اولاد حرام کی ہے تو اس کا کیا معنی ہے کہ تو خامد ہے اور یہ تیری یہ اولاد حرام کی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس لیے یہ لفظ ذرا ہوش سے استعمال کرنے چاہیے۔ اگر کسی کو یقین ہے کہ واقعتاً اس کی بیوی بدکار ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ شرعی عدالت میں آئے، ہمارے پاس آئے، ہم اس سے گواہی طلب کریں گے۔ نہیں ہے گواہی تو پھر لعان ہوگا، 5 قسمیں اٹھا کر لا یجتمعان ابدا، پھر وہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکیں گے، نہ ان کا رجوع ہو سکے گا، نہ صلح ہو سکے گی، اور جو اولاد ہے وہ خامد کو نہیں ملے گی، وہ بیوی کو ملے گی، اس لیے کہ خامد تو کہہ رہا ہے یہ حرام کی ہے، اس کا یہ معنی ہے پھر وہ خود اقرار کرتا ہے کہ یہ میری نہیں۔ تو شریعت کے ان مسائل میں ذرا ہوش سے کام لینا چاہیے، اور اپنی بیوقوفی اور جہالت کی وجہ سے اس طرح کے کلمات زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ باقی 2 بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ایک نے کہا ہے کہ میرے کچھ پراپرٹی کے مسائل ہیں، مشکل ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ عز الجلال اس بھائی کی پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ اپنی رحمت سے ان مشکلات کو دور کر دے، اور آسانی کے ساتھ ہمارے اس بھائی کے معاملات یہ حل ہو جائیں۔ دوسرے ایک بھائی نے اولاد کے لیے دعا کے یہ آپ حضرات سے مطالبہ کیا ہے، آپ بھی سارے بھائی دعا کریں کہ اللہ اس ہمارے بے اولاد بھائی کو نرینہ اور نیک اولاد عطا فرمائے، اور جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ عز الجلال ان سب کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ آخر میں آپ کے لیے یہ خوشخبری اور اعلان ہے کہ مرکز ابراہیم جس میں نماز اور تراویح کا افتتاح تو رمضان سے پہلے ہم نے کر دیا تھا، آج سے شام کی نماز کے وقت وہاں الحمدللہ وعدے کے مطابق اور اللہ کی توفیق سے وہاں حفظ کی کلاس کا افتتاح ہو رہا ہے، کچھ درس کا بھی اہتمام ہے۔ آپ بھائیوں نے وہاں ماشاءاللہ بہت یہ تعاون کیا ہے، تو آپ بھائی بھی وہاں اگر شریک ہوں، میری یہ درخواست ہے، آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ مغرب کی نماز کے وقت وہاں افتتاح ہوگا، کچھ درس بھی ہوگا۔ اللہ عز الجلال ان مدارس کو قائم اور دائم رکھے، اور
ان کے سرپرستوں کو بھی اللہ ذوالجلال ہمیشہ کے لیے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ مل جائیں صفائی سے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب
وہ